لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد۔ اللہ اکبر، رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد۔ تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ محبت اور شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان مبارک کے اس دوسرے عشرے یعنی عشرہ مغفرت کی مبارک لمحات جاری و ساری ہیں۔ اللہ پاک اس کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک کی ہر گھڑی رحمت بھری ہوتی ہے، اور اس ماہ مبارک میں ہم مدنی چینل پر آپ کے لیے سلسلے نشر کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، روحانی علاج اور استخارہ، روزانہ 1 بجے سے 2 بجے کے درمیان مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ہم دکھیاری امت کی غمخواری کے نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ لے کر مدنی چینل پر حاضر ہوتے ہیں۔ اس میں ہم آپ کے پریشانیوں، آپ کے مسائل، آپ کی قرض داریوں، گھریلو ناچاکیوں، مقدمہ بازیوں، تنگ دستیوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، نافرمان اولاد کے وجہ سے درپیش پریشانیوں کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے فرمودات، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر نمبر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اس پر کال کیجئے، استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام یہ ضرور بتائیے۔ اگر آپ کی کال نہیں مل پا رہی بالفرض، تو آپ ہمیں SMS کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ بذریعہ SMS ہم آپ کے روحانی علاج ہم آپ کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ بالمشافہ گفتگو کرنا چاہیں تو ہمارے دعوت اسلامی کا جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر ہے، پاکستان میں یہ ایک ہی نمبر ہے، 0213485711، اس پر آپ رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ ہو جائے گا۔ وہاں بھی اگر کال نہ مل پا رہی ہو تو ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے۔ اس سروس کے اندر جائیں گے تو استخارہ وایا ای میل، اس کا بھی آپشن ہوگا۔ گھر بیٹھے امیر اہل سنت کے تعویذات عطاریہ منگوانا چاہیں تو اس کا بھی آپشن ہوگا۔ امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہونا چاہیں تو اس کا بھی آپشن ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو فیس بک پر بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے جو ہے تو پیج بنا ہوا ہے۔ اس کا انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم ایڈریس وغیرہ نوٹ کرواتے ہیں، تو اس کو آپ فیس بک پر جا کر بھی آپ جو ہے تو اس کے حوالے سے استخارہ وغیرہ کروا سکتے ہیں۔ روحانی علاج اور استخارہ، بیچ میں ایک ڈیش ہے، پھر دعوت اسلامی، تو اس پر جا کر بھی آپ استخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور روحانی علاج پر بھی حاصل کر سکتے ہیں فیس بک کے اس پیج پر۔ اب
ہم اپنے فون کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ایس ایم ایس بھی آنا شروع ہو گئے انشاءاللہ عز و جل. ایس ایم ایس کا بھی ہم روحانی علاج وغیرہ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی کالز چلا دیجیے. میرا نام عرفان ہے بھائی، میری والدہ کا نام ریاض بانو. استخارہ کروں، بے روزگاری ہے بھائی، اور جو ہے نا والدہ بیمار ہے بہت. اچھا جی، بے روزگاری ہے اور والدہ بیمار ہے. بیماری اور تنگ دستی وغیرہ کا روحانی علاج بھی عرض کریں گے اور آپ کا روحانی استخارہ بھی کرتے ہیں. عرفان بھائی مزید کال چلائیے. ہند کے شہر کولکاتہ سے محمد قاسم اتاری، والدہ کا نام سکینہ بیوی. میں ایک کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دیجیے کہ یہ کاروبار میرے لیے مفید ہے یا نہیں. میں ایک ٹیلر دکان یعنی درجی کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، برائے مہربانی بتا دیجیے. اچھا جی قاسم بھائی، آپ ہند سے آپ نے کال کی، ٹیلر کی دکان بنانا چاہ رہے ہیں. دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے. مزید کال چلائیے. میرا نام افضال ہے، میری والدہ کا نام نصیرہ ہے، میری بہن کا نام فرح ہے. میری بہن کھانا یا روٹی وغیرہ کچھ نہیں کھا سکتی، اس کے لیے کوئی استخارہ یا روحانی علاج بتائیے. جی ارسلان بھائی بہن کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. فرح بنت نصیرہ، جی مزید کال چلائیے. ہماری مدنی منی پورا دن رو رو کرتی ہے، تو اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج بتائے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کی مدنی منی کا بلا وجہ رونا دور فرمائے، تو اس کا ہم روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. بھائی کا نام محمد شہزاد ہے، والدہ کا نام سریا بی بی ہے. میرے بھائی کا کسی جگہ رشتہ نہیں ہو رہا، برائے مہربانی کوئی روحانی علاج اور استخارہ کر کے تو بتائیں. عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. بھائی جان میں راولا کوٹ سے بات کر رہا ہوں، میرا نام بلال ہے، والدہ کا نام برکت جان ہے. میں بیمار ہوں، آج کوئی 11 سال ہو گئے ہیں، مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، بے ہوش آ رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ہوں، پنڈی 2-3 ڈاکٹر بدلی کر لیے ہیں. ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ آپ کو مرگی ہے. علاج بھی کر گئے ہیں لیکن صحت نہیں ٹھیک ہو رہی ہے. میرے پیر فقیر بھی بہت بدلی کر لیے ہیں، سب کوئی کہتا ہے کالا جادو ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے. میری صحت ہی نہیں ٹھیک ہو رہی ہے. مجھے 11 سال ہو گئے، میں گھر پڑا ہوں، ویسے بیٹھا ہوں، بس صحت ہی نہیں ٹھیک ہو رہی ہے. ہر 2-3 دن کے بعد مجھے لازم تکلیف ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہوں. دل میں گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، بس خاموش بیٹھا ہوں گھر میں، بہت پریشانی ہے. آپ کوئی استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا تکلیف ہو رہی ہے. جی بلال بھائی استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. مرگی کا روحانی علاج بھی ہم آپ کو عرض کریں گے انشاءاللہ. مزید کال چلا دیجیے. میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے. میری والدہ کا نام اللہ رکھی ہے اور ان کی والدہ کا نام بیرا بی بی. ان کے سب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جسم وغیرہ درد وغیرہ رہتا ہے، ان کے پیٹ میں درد رہتا ہے اور جوڑ درد رہتے ہیں. تو دوائیاں وغیرہ بھی لے رہے ہیں، روحانی علاج بھی کروا رہے ہیں. تو ابھی آپ استخارہ کروانا ہے کہ اس کیا مسئلہ وغیرہ. اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. استخارہ کر کے روحانی علاج ان کے لیے بھی عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام سہیب ہے، میری والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے. اب میرا استخارہ کرنا ہے، کوئی نہ کوئی آئے دن نیا مسئلہ بنا رہتا ہے. جی صہیب بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آپ کی مشکلات دور فرمائے، آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. استخارہ کر کے آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلا دیجیے. سر میرا نام محمد افضال ہے اور میری امی کا نام گلشن بی بی ہے. اور گلشن بی بی کا میں نے استخارہ کروانا ہے. گلشن بی بی کا امی کا نام ہے اللہ رکھی اور یہ بہت بیمار رہتے ہیں. پلیز استخارہ کر کے مجھے بتا دیجیے گا. جی افضال بھائی اللہ پاک آپ کی والدہ محترمہ کو شفا عطا فرمائے. استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک آخری کال مزید چلا دیجیے. میرا نام عطر ہے اور میری امی کا نام فرزانہ ہے. میرا پڑھنے میں دل نہیں لگتا، تو آپ استخارہ کر دیجئے. میں ملتان سے ہوں. جی پڑھائی میں آپ کا دل نہیں لگتا، دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. عرفان بھائی بے روزگاری، بیماری، والدہ بیمار، ابھی استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں. قاسم بھائی ٹیلر کا کام کرنا ہے، حق میں بہتر ہے یا نہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ارسلان بھائی آپ کی ہمشیرہ فرح بنت نصیرہ کھانا روٹی وغیرہ نہیں کھاتی، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی شہزاد بھائی رشتے میں رکاوٹ کا استخارہ ہو رہا ہے. بلال بھائی بے ہوش ہو جاتے ہیں. براولا کوٹ سے آپ نے کال کی، آپ کو بھی چیک کر لیتے ہیں. اللہ رکھی بنت بیرا بی بی جسم پیٹ میں تکلیف ہے، دیکھ لیتے ہیں. سہیب بھائی آئے دن مشکلات میں گھرے رہتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. افضال بھائی
آپ نے اپنی والدہ گلشن بی بی کا استخارہ کروایا، ان کا بھی چیک کر لیتے، اور اطہر بھائی پڑھنے میں آپ کا دل نہیں لگتا، آپ کا بھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ سوال۔ ایس ایم ایس بھی کافی ہمارے پاس جمع ہو چکے ہیں، آئیے ان ایس ایم ایس کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سلام، میری بھانجی بہت بیمار ہوتی جا رہی ہے، میری بھانجی بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے، کچھ کھاتی بھی نہیں ہے، پلیز روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک، بچی کا نام رائمہ، والدہ کا نام نادیہ ہے، اللہ پاک اس کی کمزوری دور فرمائے، اس کی بیماریاں دور فرمائے۔ کچھ کھاتی نہیں ہے تو یہ کھانے پینے لگ جائے، تو اس کے لیے میں جو عمل کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، اسے آپ بغور سماعت فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کی کمزوری اور بیماری کے معاملات دور ہو جائیں گے۔ عموماً بچوں کے کھانے پینے کی وجوہات، نہ کھانے پینے کی وجوہات میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ان بچوں کو جنک فوڈ وغیرہ بڑے شوقین ہوتے ہیں کھانے کے، بازاری چپس وغیرہ اور پاپڑ وغیرہ، تو وہ آلریڈی اتنا کھا چکے ہوتے ہیں کہ پھر گھر کے کھانے کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے یہ کوشش کی جائے، یہ دیکھ لیا جائے آگے آیا ہمارا بچہ کوئی بازاری جنک فوڈ چپس وغیرہ اور طرح طرح کے جو وہ برانڈ کے پاپڑ وغیرہ آتے ہیں، اس پہ پہلے آپ پابندی لگا لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک عمل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بچہ آپ کا کھانے پینے لگ جائے گا۔ وہ یہ کہ سورۃ الکوثر ایک مرتبہ پڑھ کر پہلے بچے کے سیدھے رخسار پر دم کیجئے، پھر دوبارہ یہ سورۃ الکوثر پڑھ کر اس کے الٹے رخسار پر دم کر دیجئے، اور تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر اس کی پیشانی پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر بھی جاتا رہے گا، ضد کرنا بھی چھوڑ دیں گے، اور کھانے پینے بھی لگ جائیں گے۔ اچھا جی، یہ دوسرا میسج ہے، میرا نام مصباح ہے، والدہ کا نام زہرا ہے۔ اچھا، ایک بیٹے کے بعد مس کیریج ہو گیا، 5 سال ہو گئے ہیں، دوبارہ اولاد کا سلسلہ نہیں بن پایا، ڈاکٹر کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، روحانی علاج میں آپ کو اس کا عرض کرتا ہوں، ان عیسائی بہن کو اور ان کے جو منصوب ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ عمل کریں، منصوب سے مراد شوہر وغیرہ، تو ان کو یہ عمل کرنا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ 101 مرتبہ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ والی سورہ مبارکہ دونوں میاں بیوی دن میں کسی بھی وقت یہ پڑھ لیں، تا حصول مراد یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا جی، ایک اور سلام، وعلیکم السلام، دل کے بال بند ہو رہے ہو تو دل کے بال بند ہو رہے ہو تو اس کا روحانی علاج بتا دیں۔ جس کا دل کے پرابلم ہو، دل کے بال بند ہوں اور گھبراہٹ رہتی ہو، یا خدا خواستہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو، کولیسٹرول اس کا بڑھ گیا ہو، دل کی شریانیں بند ہو گئی ہوں، تو یہ عمل جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ وہ یہ کہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے، ہر فرض نماز کے بعد اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے 7 مرتبہ، اول آخر درود شریف کے 7 مرتبہ، یا اللہ قوینی وقلبی، کیا پڑھیں گے؟ یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یہ پڑھ کر اپنے دل کے مقام پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل تا حصول شفا، یہ عمل جاری رکھنے کی برکت سے دل کے امراض سے شفا یابی نصیب ہوگی۔ اور اگر دل کے امراض نہیں ہیں تو آئندہ کے لیے بھی دل کے امراض سے محفوظ رہنے کا بہترین عمل ہے، ہر فرض نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ سینے پہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے یا اللہ قوینی و قلبی 7 مرتبہ پڑھ کے آپ دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل دل کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اب بڑھتے ہیں ہم ان سائلوں کے جوابات کی طرف جنہوں نے ہمیں فون کالز کی اور استخارے کروائے۔ جی، سب سے پہلے عرفان بھائی ہیں، فرما رہے ہیں بے روزگاری بھی ہے، گھر میں بیماری ہے، والدہ بیمار ہیں، کیا استخارے میں اشارہ استخارہ کیا گیا؟ استخارے میں والدہ کے ساتھ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بے روزگار بھی ہوں، یعنی بے روزگاری بھی ہے، ان کے گھر میں بیماری بھی ہے، غربت و ناداری ہے، تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے،
چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 30 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا. اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ 112 بار ہر نماز کے بعد 7 روز تک 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی. قاسم بھائی، یہ درزی کی دکان کھولیں یا نہ کھولیں؟ ان کے حق میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، بہتر ہے، کھول لیجئے. اچھا جی. فرح بنت نصیرہ، کھانا روٹی وغیرہ نہیں کھایا جاتا، ان سے کیا استخارے میں اشارہ ہے؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عمل بندش جادو اثرات نہیں ہے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے. یا مؤمنو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 115 بار یا مؤمنو پڑھ کر مریض اپنے اوپر دم کرے اور پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ شفا پائے گا. اچھا جی. شہزاد ان کے فرما رہے ہیں کہ رشتے میں رکاوٹ ہیں، اس کا کیا اشارہ ہے استخارے میں؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 بار پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح راولہ کوٹ سے ہمارے بلال بھائی ہیں، مرگی کا پرابلم ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، 11 سال سے یہ سلسلہ ہے. ان کو بتایا گیا ہے جنات جادو وغیرہ کے معاملات ہیں ان کے ساتھ، تو کیا اشارہ ہے استخارے میں؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی جادو جنات کے معاملات نہیں آ رہے ہیں، تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 36 پر آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الشمس پڑھ کر مرگی والے کے کان میں پھونک مارنا بہت مفید ہے. اور انہوں نے کہا گھبراہٹ ہوتی ہے، مجھے گھبراہٹ سی رہتی ہے، تو اس کے لیے روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ سے نجات حاصل ہوگی. اچھا. اللہ رکھی بنت بشیرہ بی بی، جسم میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کیا اشارہ ہے ان کے ساتھ؟ ان کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ بھی کوئی جادو اثرات نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، بڑا پیارا روحانی علاج ہے. 7 مرتبہ یا عظیم، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 7 مرتبہ یا عظیم یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل پیٹ کا درد، پیٹ کے جو بھی امراض ہے اس سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ. اچھا جی. افضل بھائی، انہوں نے اپنی والدہ کا مسئلہ بیان کیا. سہیب بھائی کا پہلے معاملہ ہوا تھا. جی سہیب بھائی کا آئے دن مشکلات رہتی ہے، کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں ان کے ساتھ آزمائشی معاملات ہیں، کوئی عمل بندش نہیں ہے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مائناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 259 پر آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے یا صبورو جس کو درد یا رنج یا مصیبت آئے یا پریشانی آئے تو روزانہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھے اور 33 بار یا صبورو یہ پڑھ لیا کرے. انشاءاللہ عز و جل مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اچھا جی. اس کے بعد ہمارے افضل بھائی نے اپنی والدہ گلشن بی بی بنت اللہ رکھی کا استخارہ کروایا، کیا اشارہ ہے ان کا بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنصورہ فیضان بسم اللہ صفحہ نمبر 9 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جس درد یا مرض پر 100 بار اخلاص کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیا جائے تو مریض اس سے شفا پائے گا انشاءاللہ. ایک آخری کال اطہر بھائی کی، پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا، ان کا کیا اشارہ ہے؟ ان کا بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش ہے. پڑھائی میں اگر دل نہ لگتا ہو تو روزانہ 5 وقت ہو سکے تو ہر نماز کے بعد یا
اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو 101 بار، یا اللہ یا رحمانو 101 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جن جن اسلامی بھائیوں نے بذریعہ فون کالز ہم سے رابطہ کیا، آپ نے اپنے استخاروں کے جوابات سماعت فرمائے، اور بہت سارے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین وہ ہیں جنہوں نے بذریعہ SMS بھی ہم سے رابطہ فرمایا۔ آپ بھی استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیے۔ عابد علی بھائی، آپ کا کام پر جانے کا دل نہیں کرتا، تو آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ کام دھندے میں آپ کا دل لگ جائے، اس کے لیے ایک عمل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کر لیجئے۔ وہ یہ کہ یا اللہ 101 مرتبہ آپ کسی کاغذ پر لکھ لیں، اس پہ اس کاغذ کو فولڈ کر کے اس کو چمڑے یا ریگزین میں سلوا کر اپنے گلے یا بازو میں پہن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے میں آپ کا دل لگ جائے گا۔ تو یہ عمل آپ عابد علی بھائی کر لیجئے گا۔ اچھا، پھر مستبین عبداللہ بھائی، آپ نے فرمایا دکان نہیں چل رہی، تو اللہ کرے آپ کی دکان چل جائے، تو آپ کے ساتھ کوئی عملیات بندش کے معاملات نہیں آ رہے۔ آپ یوں کیجئے 35 مرتبہ یعنی 35 ٹائمز بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ کسی کاغذ پر لکھ لیں، پھر اسے پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ اپنے دکان میں لٹکا لیجئے۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار چمک اٹھے گا، اور اگر گھر میں لٹکائیں گے تو گھر میں رزق آئے گا، روزی میں برکت ہوگی۔ چاہے 2 جگہ لکھ لیں، ایک گھر میں لٹکا دیجئے، ایک دکان میں لٹکا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی اور دکان میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے ارم اور فرح بنت نصرت بی بی، ان کے رشتوں میں رکاوٹوں کے حوالے سے استخارہ ہوا۔ استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، تو ان دونوں اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ 90 دن تک 90 ڈیز تک سورۃ الاخلاص یہ بعد نماز عشاء سونے سے پہلے 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اگر بالفرض اس دوران اگر رشتہ آ جاتا ہے، منگنی ہو جاتی ہے، بات پکی ہو جاتی ہے، تو بھی یہ عمل موقوف نہیں کرنا، اسے اینی ہاؤ 90 ڈیز تک پڑھنا ہے۔ اور وہ دن جن میں عیسائی بہنوں کو نماز، روزہ، تلاوت وغیرہ کی اجازت نہیں ہوتی، ان دنوں میں بھی یہ عمل کرنا ہے، لیکن اس میں کچھ احتیاط کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلی احتیاط تو یہ ہوگی کہ یہ عمل کرتے ہوئے نیت تلاوت قرآن کی نہ کریں، اللہ پاک کی حمد و ثنا کی نیت کریں، اور دوسرا یہ کہ اس کا لفظ قل یہ ہٹا دیجئے، اور هو اللہ احد سے اس کو پڑھیے، اس میں ناغہ نہ ہو، اس کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا جی، نورین نے اپنی ہمشیرہ شازیہ بنت مطلوب کا استخارہ کروایا کہ طبیعت کی خرابی کے معاملات ہیں، تو ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک ان کو شفا یابی بھی نصیب فرمائے۔ ایک تو وظیفہ ان کے اپنے لیے ہے، وہ یہ کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلاموں کا عمل یہ کرتی رہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی نظر اتارنی ہوگی، تو یہ سائیں بہن جنہوں نے یہ SMS کیا ہے، یہ چاہیں تو یہ عمل کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الکوثر پڑھ کر ان کے سیدھے گال پر دم کر دیں، پھر دوسری مرتبہ پڑھ کر ان کے الٹے گال پر دم کر دیں، اور تیسری مرتبہ پڑھ کر ان کی پیشانی پہ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر جاتا رہے گا۔ اچھا جی، ہما بنت سکینہ، اللہ پاک صاحب اولاد فرمائے، تو اللہ پاک کے کرم سے صاحب اولاد ہونے کا اشارہ آ رہا ہے، تو یہ عمل جو میں عرض کر رہا ہوں اس پر دونوں میاں بیوی عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہ قرآن پاک کے 3 پارے کی سورہ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اسے دعائے زکریا بھی کہا جاتا ہے، اور بہت بلند شان ہے اس دعائے زکریا علیہ السلام کی، اور کیوں نہ ہو کہ ایک نبی کی دعا ہے، اور یہ دعا کہاں مانگی تھی؟ یہ محراب مریم یعنی حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جہاں عبادت کیا کرتی تھی بیت المقدس میں، اللہ پاک ہمیں جلد بیت المقدس، بہرحال تو اس بیت المقدس میں ایک محراب تھی ہے جس کا نام محراب مریم، جہاں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ پاک کی عبادت کرتی تھی۔ اسی
محراب کے اندر اللہ پاک کے حکم سے ایک درخت ایسا تھا جو بے موسم کے پھل دیا کرتا تھا. عجیب بات تھی کہ سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے جو ہے تو پھل دیتا تھا، گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل دیتا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام، یہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، غالباً 90 برس کے آس پاس ان کی عمر تھی، یا ہو سکتا ہے اس سے کم و بیش ہو. تو انہوں نے جب یہ منظر ملاحظہ فرمایا تو اللہ پاک کے شان پر ان کا توجہ گئی کہ اللہ کیسا بے نیاز ہے جو بے موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے. تو میں اگرچہ بوڑھا ہوں تو مجھے اللہ پاک حالانکہ یہ اولاد کا موسم نہ رہا، لیکن جب اللہ پاک یہ اس بات پر قادر ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم پھل دے اور سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل دے، تو وہیں محراب مریم میں انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کی اس شجر مریم کے آگے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اللہ پاک نے ان کی یہ دعا سن لی اور ایسی طویل العمری، ایسے بڑھاپے میں اللہ پاک نے انہیں صاحب اولاد فرمایا، اور جس کا نام حضور نے حضرت یحییٰ، جن کا نام ہوا حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، تحصل مرادی عمل کرنے کی برکت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے. تو جن عیسائی بہنوں نے استخارے کروائے، ایک بات یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ پاک ہی جانتا ہے. بڑھتے ہیں مزید آپ کے فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میرے بیٹے کا استخارہ کروانا ہے سر. اس کا نام فرحان عباس ہے، تو اس کی والدہ کا نام شازیہ نورین. تو وہ بچہ سر نہ تو پڑھتا ہی ہے، تو ماں باپ کا بھی کہنا نہیں مانتا، پر غصے میں لگا رہتا ہے، کوئی بات بھی مانتا نہیں ہے گھر والوں کی، کھانا بھی نہیں کھاتا، کبھی اس طرف روٹ کر چلا جاتا ہے، کبھی اس طرف چلا جاتا ہے. برائے مہربانی آپ استخارہ کر کے ذرا بتا دیجیے گا. جی دیکھ لیتے ہیں، مزید کالز چلائیے. میرا نام سعید الحسن ہے اور میری والدہ کا نام ہے سریا بی. کاروبار کے لیے کاروبار میرا نہیں کوئی بھی، اور میرے اوپر تنگ دستی رہتی ہے بہت زیادہ، اور کھانے کو کچھ بھی نہیں، یعنی کہ نہ یہ حالات ہے. تو جسم میرا جو ہے وہ بہت درد کرتا رہتا ہے. اللہ پاک آپ کی کاروباری پریشانیاں بھی دور فرمائے اور آپ کے جسم کی درد تکلیفیں بھی دور فرمائے. استخارہ کر کے ابھی عرض کرتے ہیں آپ کو روحانی علاج. مزید کال چلائیے. میرا نام عاشرت تاری ہے. مجھے اپنی بہن کا استخارہ کروانا ہے. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اور جب ان کو خواب میں کوئی عجیب سی شے دکھائی دیتی ہے وہ ان کے پیچھے آتی ہے، اور جب وہ مسجد میں چلی جاتی ہیں تو وہ باہر ہی رک جاتی ہے. ان کا نام علیزہ ہے، ان کی والدہ کا نام سلطانہ بیگم. برائے مہربانی استخارہ فرما. انیسہ بنت سلطانہ بیگم. دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد شاہد ہے اور میں جدہ سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. میری ماں کا نام سرور بی بی ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے نیا کام شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں 2 مہینے سے دکان کرائے پہ لیا، کرایہ بھی دے رہا ہوں، لیکن کام شروع کرنے کو دل نہیں مانتا. میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں. شکریہ. اچھا جی، شاید بھائی آپ کاروبار شروع کرنے کی غرض سے دکان بھی لے چکے، لیکن آپ کا کام شروع کرنے کا دل نہیں کر پا رہا. دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد سلمان اتاری ہے اور میری والدہ کا نام زرینہ بی پی ہے. میں نے استخارہ کروانا تھا کہ میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں. کیا اس میں کیا آ رہا ہے، میں اپنا کاروبار شروع کروں یا نہ کروں؟ یہ نہیں بتایا سلمان بھائی آپ کاروبار شروع کیا کریں گے. بہرحال استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ کا ذاتی کاروبار شروع کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد ناصر ہے اور میری والدہ کا نام مقبول جان اتاریہ ہے. عرض یہ کرنی تھی کہ میرا کام بہت پہلے اچھا چلتا تھا، دکان ہے میری عطر کی، تو اب میرا کام بہت سلو ہو گیا. تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا اس میں کوئی بندش وغیرہ ہے، کوئی جادو یا اس طرح اس نے کچھ کروا تو نہیں دیا. اچھا جی، والدہ کا نام تو سمجھ میں آ گیا. انہوں نے اپنا نام کیا بتایا؟ محمد ناصر. جی دیکھ لیتے ہیں ناصر بھائی استخارہ کر کے. مزید کال چلائیے. سر میرا نام طارق علی ہے، والدہ کا نام حاکم زادی ہے. میری طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی ہے، شادی کی کوئی مسئلہ ہے، وہ اسی کا رشتہ نہیں ہوتا ہے. اچھا جی، طبیعت بھی خراب ہے اور رشتہ بھی نہیں ہو رہا. دیکھ لیتے ہیں طارق علی بھائی. مزید کال چلائیے.
محمد جاوید، والدہ کا نام شائستہ بی بی۔ مسئلہ عرصہ 3 سال سے میرا کوئی بھی کاروبار نہیں چل رہا، پریشانی شدید قسم کی تکلیف ہے میرے جسم میں، جسم وزنی رہتا ہے اور کوئی بھی مثلا میرا کام نہیں سیدھا ہو رہا۔ اچھا جی جاوید بھائی، جسم وزنی، کام نہیں چل رہا، دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے، مزید کال چلا دیجیے۔ سر میرا نام خالد محمود ہے، میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، مہربانی استخارہ کر کے بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ خالد محمود بھائی، بے اولادی کا معاملہ ہے، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، ایک آخری کال مزید چلا دیجیے۔ میرا نام سید الکمال ہے، میری ماما کا نام نادرہ کوثر ہے اور مجھے 5-6 سال سے جوڑوں کا درد ہے، تو میں اپنا استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ اچھا، خالد محمود بھائی نے والدہ کا نام بتایا نہیں ہے نا جی؟ ان کا سید اقبال بن نادرہ اور 6 سال سے جوڑوں کا درد ہے، دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے۔ جن اسلامی بھائی نے استخاروں کا فرمایا، فرحان عباس کا بھی استخارہ کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، جن کی انیسہ بنت سلطانہ بیگم، طبیعت خراب، خواب میں عجیب و غریب چیزیں نظر آنا، دیکھ لیتے ہیں۔ شاہد بھائی، نیا کام شروع کر چکے، دکان بھی لے چکے لیکن دل نہیں کر رہا، دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے۔ سلمان بھائی، آپ کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ ناصر بھائی، پہلے کام اچھا تھا اب سلو ہو گیا ہے، آپ کا بھی استخارہ کر لیتے ہیں۔ طارق علی بھائی، طبیعت خراب، رشتے میں رکاوٹ۔ محمد جاوید بن شائستہ بی بی، جسم وزنی، کام نہیں چل رہا، استخارہ ہو رہا ہے۔ خالد محمود بھائی، اولاد نہیں ہے، آپ کا بھی استخارہ کر لیتے ہیں۔ اور سید اقبال بھائی، آپ کا بھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو روحانی علاج اس کا ہم عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، بہت سارے SMS ہمارے پاس جمع ہو چکے، آئیے ہم جو ہے تو ان SMS کو بھی سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ میرا نام رقیہ ہے، میری والدہ کا نام سفینہ ہے، شادی کو 9 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ پاک جلد صاحب اولاد فرمائے۔ تو ایک عمل میں بتا رہا ہوں، اس کو کیجئے، اللہ نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہ شوہر کو چاہیے کہ جمعہ کے روز، ہر جمعہ کے دن یا باریو یا باریو یا باریو یہ 10 مرتبہ پڑھ لیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا جی، میرا نام حمیرہ ہے اور میری والدہ کا نام مقصود بی بی ہے، میں اکثر ٹھیک نہیں رہتی، میڈیسن بھی کھاتی ہوں، آرام نہیں آتا، کمر میں پین بہت ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ یا غنیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عز و جل، کمر، جوڑوں میں، کندھوں میں، جسم کے جس حصے میں بھی درد ہو، یہ پڑھتے رہنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل تکلیف دور ہو جائے گی۔ میرے بھائی کا کاروبار نہیں ہے، اچھا جی، اس کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ تو آپ کے بھائی کے لیے میں ایک عمل بتا رہا ہوں، یہ کہ آپ کے بھائی کو چاہیے کہ عشاء اور نماز تراویح کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یہ 500 مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ نام بتا دیا، لکھا ہوا ارسلان بھائی، ارسلان بھائی کو چاہیے عمل کر لیں انشاءاللہ عز و جل، ان کی جو کاروباری پریشانی ہے یہ دور ہو جائے گی۔ میرا نام رضا ہے، والدہ کا نام سمینہ ہے، استخارہ کروانا ہے، کون سی فیلڈ صحیح ہے، CA، میڈیکل یا لیکچرشپ؟ تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ اس کا استخارہ آپ خود ہی کر لیں، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ اس کے صفحہ نمبر 280 پر استخارے کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ آئیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
حي على الصلاة حي على لا إله إلا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کے فون کالز کے استخارے ان کے جوابات کی طرف۔ سب سے پہلے فرحان عباس بن شادیہ کا استخارہ ہوا، کیا اشارہ ہے اس میں؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی ان پر عمل بندش یا کوئی جادو اثرات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں، یہ نافرمانی کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، کہنا نہیں مانتے، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے۔ جب یہ سو رہے ہوں تو فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھیں اور یہ سو رہے ہوں تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ ایک بار پڑھ لیا کریں۔ 21 روز تک روزانہ یہ قرآنی دعا آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ نافرمانی سے نکل کر فرما برداری کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب 2-3 کالیں وہ ہیں جن کے ایک ہی سیم مسائل ہیں۔ اس کے بعد جو کال تھی کاروبار ان کا بھی نہیں چل رہا، اچھا ناصر بھائی ان کا بھی کام اچھا تھا اب سلو ہو گیا ہے، پھر جو ہے تو جاوید بھائی ہیں ان کا بھی سیم پرابلم ہے، کام نہیں چل رہا ان کا، تو تینوں کے کیا جوابات موصول ہوئے؟ ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ کوئی عمل بندش جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں تینوں کے ساتھ۔ ہاں، اور انہوں نے کہا بیماریاں بھی ہیں، کسی کے جسم بھاری ہو جاتا ہے، کسی کی صحت صحیح نہیں رہتی، تو اس طرح کے معاملات ہیں۔ روزگار کی جیسے پریشانی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ روزگار کی بڑی پریشانی رہتی ہے، تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 31 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا، یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہوگی۔ اول آخر 11 بار درود پاک بھی پڑھیں، اور مدت ہے 40 دن، یعنی 40 روز تک نماز فجر کے بعد 300 بار یا وہابو پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ روزگار کی پریشانی دور ہوگی، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی بیماری سے نجات حاصل ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے اسلامی بھائی انہوں نے اپنی ہمشیرہ انیسہ بنت سلطانہ بیگم کا استخارہ کروایا۔ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے خواب میں، اور عجیب و غریب قسم کے خواب دیکھتی ہیں، جیسے ان کے پیچھے کچھ بلائیں لگی ہوئی ہیں، اور مسجد میں جب داخل ہو جاتی ہیں تو ساری بلائیں باہر رہ جاتی ہیں مسجد کے۔ ان کا کیا اشارہ ہے استخارہ؟ خواب میں اس طرح دیکھتی ہیں تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، بری نظر کے معاملات ہیں، تو آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، روزانہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور 60 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا جو اثر ہے وہ جاتا رہے گا۔ آپ نے کہا برے خواب آتے ہیں، تو جب آپ سونے کے لیے بستر پر آئیں تو اس سے پہلے وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد جب بستر پر لیٹ جائیں تو اپنے گھٹنے اٹھا لیں، یعنی پاؤں اوپر کی طرف سمیٹ لیں، اور 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھ لیا کریں، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل سونے سے پہلے یہ عمل کرنے سے برے خواب نہیں آئیں گے۔ اچھا جی، یہ سلمان بھائی جی یہ اب ایک کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، پیسے پہلے شاہد بھائی تھے،
یہ کاروبار کا پورا سیٹ اپ بنا چکے ہیں، کرائے پہ دکان بھی لے چکے ہیں، لیکن کھول نہیں پا رہی ہے کام ان کا جو ہے نا، وہ ان کے کام میں سٹارٹ نہیں لے پا رہی، رکاوٹ آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کام شروع کرنا چاہتا ہوں لیکن کام شروع نہیں ہو پاتا، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی بندش یا عمل کے معاملات نہیں ہے، کوئی عمل بندش نہیں ہے۔ آپ کے لیے ایک بہت پیارا وظیفہ ہے، وہ پیش کر رہا ہوں، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے سب کام پورے ہو جائیں گے۔ عمل کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 256 پر آپ نے تحریر فرمایا ہے، یا مؤخرو، یا مؤخرو، یا مؤخرو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 100 بار یا مؤخرو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت ہے کہ آپ کے سب کام پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کے بعد ہمارے ناصر سلمان بھائی یہ ذاتی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کیا اشارہ آیا؟ استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں اپنا کاروبار کرنے کے حوالے سے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، بہتر ہے۔ اچھا جی، طارق علی بھائی طبیعت خراب، رشتے میں رکاوٹ، ان کا کیا اشارہ آیا؟ استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش ہے، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 143 بار 143 ٹائمز لکھ کر تعویذ بنا کر کوارا اپنے بازو پہ باندھے یا گلے میں پہن لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا ماشاءاللہ۔ اچھا خالد محمود بھائی ان کے یہاں اولاد نہیں ہے، کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی آزمائشی معاملات ہیں۔ ان کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا صفحہ نمبر 22 پر کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن دونوں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، سید اقبال بھائی 6 سال سے جوڑوں کا درد ہے، ان کا کیا اشارہ آیا؟ استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں ان پر بھی کوئی جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 258 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، کمر میں درد ہو، جسم میں درد ہو یا جسم میں کہیں بھی درد ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ SMS کے ذریعے بعض ہمارے پاس استخارے کی کالز SMS آئے ہوئے ہیں۔ فرحان بھائی اسٹیشنری کی دکان کھولنا آپ کے حق میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ محمد فرحان بھائی آپ جہاں اسٹیشنری کی دکان کھولنا چاہ رہے ہیں اس جگہ کا بھی استخارہ کروا لیجیے گا، آیا وہ لوکیشن آپ کے اس کاروبار کے حوالے سے آپ کے لیے سیوٹیبل ہے یا نہیں۔ اچھا، شمسہ کنول بنت زرینہ بیماری کے معاملات ان کے ساتھ ہیں، تو ان کا نظر بد اور بیماری کا اشارہ ہے، تو ان کو چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کا وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے تو شفا یابی نصیب ہوگی، اور نظر اتارنے کا عمل عرض کر رہا ہوں یہ خود ہی کر لیں۔ سورہ قلم کی ہے یہ آیت مبارکہ، سورہ قلم کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ تو سورہ قلم ہے، اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، یعنی بالکل آخری آیت سے پہلے والی آیت، یہ یاد کر لیں اور یہ وقتاً فوقتاً اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے بچنے کے لیے اکثیر ہے، اور جس پر نظر ہو وہ اگر پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیا کرے تو نظر کی کاٹ ہو جائے گی۔ صدف شہزادی بنت نصرت جبین، کوئی ان کے ساتھ بندش عملیات جاد وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے، رشتے میں رکاوٹیں دور ہو جائیں، اس کے حوالے سے یہ وظیفہ ہے، وہ یہ کہ ان کو چاہیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص یہ 41 مرتبہ پڑھ لیا کریں، 90 دن تک یہ پڑھنا ہے، اور اس میں ناغہ نہیں ہونے دینا، اور وہ دن جن میں روزہ تلاوت نماز کی اجازت نہیں ہوتی ان دنوں میں سورۃ الاخلاص کا ابتدائی لفظ قل ہٹا کر پڑھیں، یعنی هو اللہ احد سے پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان دنوں میں جن میں تلاوت روزے کی اجازت نہیں ہوتی ان دنوں میں یہ عمل بنیت
حمد و ثنا کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تقدیس بیان کرنے کی نیت سے کریں۔ رضیہ بنت سفینہ، بے اولادی کے حوالے سے میسیج ہے، کوئی عملیات جادو بندش کے معاملات نہیں آ رہے تو صاحب اولاد ہو جائیں، بے اولادی دور ہو جائے، اس کے لیے دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ روزانہ یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھ کر یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں صاحب اولاد فرما دے۔ بڑھتے ہیں مزید آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی باہرلے ملک جانا چاہتا ہوں، 50,000 لا چکا ہوں لیکن کام نہیں بڑھ رہا، ڈاکٹری سے اسلام آباد سے ریٹائر ہو کے آ گیا ہوں، استخارہ کرانا ہے، کیا مجبوری؟ محمد حبیب، والدہ کا نام مریم بی بی۔ اچھا جی، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، مزید کال چلائیے۔ جی عبدالرزاق ہے میرا نام ہے، اور والدہ کا نام شریفہ بی بی۔ کاروبار کے حوالے سے جی کاروبار نہیں چل رہا، کافی سال ہو گئے ہیں چلا ہے۔ عبدالرزاق بھائی کاروبار نہیں چل رہا، دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد سہیل ہے اور میری امی کا نام فیض مائی ہے۔ میں اپنا جو ہمارے کاروبار میں جو ہے نا بہت تنگی ہے اور پیسہ آتا بھی ہے اور ہاتھوں ہاتھ چلا جاتا ہے، میرے مہربانی استخارہ کر کے۔ اور محمد شاہین، محمد سہیل، اچھا جی دیکھ لیتے ہیں سہیل بھائی، مزید کال چلائیے۔ میں شاہجہان، میری والدہ کا نام مقدس پروین ہے اور میرا روزگار نہیں لگ رہا، یہ استخارہ کیجیے، اور میری مطلب بیماری بھی ہے اور ہیپیٹائٹس بی بھی ہے، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، ہیپیٹائٹس بھی دور فرمائے، آپ کو ملازمت بھی عطا فرمائے۔ استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں شاہجہاں بھائی، جن عیسائی بھائی نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اس دوران بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش فرماتے رہیے۔ SMS بھی کئی ہمارے پاس آ چکے ہیں، آپ جن عیسائی بھائیوں نے اور عیسائی بہنوں کے SMS ہم تک پہنچیں، آپ جو ہے تو ان کے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میرا قد نہیں بڑھ رہا، مہربانی فرما کر قد یعنی ہائٹ بڑھنے کا وظیفہ بتا دیں۔ لیجیے آپ کو ہم وظیفہ عرض کرتے ہیں، یہ ہے کہ آپ روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ عمل کیجئے، اور عمل کر لینے کے بعد آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے قد میں بڑھوتری اضافہ ہو جائے گا۔ سلام، وعلیکم السلام، فاروق اتاری فیصلہ آباد سے۔ خوش مزاج رہنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، بلا حساب مغفرت کی دعا فرما دیں، اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو اس کے لیے میں عمل عرض کرتا ہوں، یہ کہ جو روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیا کرے، اس کا دن اچھا گزرے، اور جو رات کو اس کی تلاوت کر لیا کرے گا اس کی رات اچھی گزرے گی۔ تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت فجر کی نماز کے بعد کر لیں، اور خوش مزاج رہنے کا بہترین طریقہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہنا، مدنی کاموں میں خود کو مصروف رکھنا۔ تو انشاءاللہ عز و جل جب انفرادی کوشش کرتے رہیں گے عیسائی بھائیوں پر اور مدنی کاموں میں ہماتن آپ مصروف رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل خوش مزاجی بھی پیدا ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے یہ ضرور دیکھا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ میرا نام فصیح عمر ہے، والدہ کا نام طلعت اشرف ہے، رشتے میں مسئلہ ہے۔ اچھا جی فصیح عمر بھائی، آپ کے لیے عمل میں عرض کر دیتا ہوں، ابھی پہلے بھی ہم نے یہ عمل عرض کیا ہے، وہ یہ کہ سورۃ الاخلاص یہ 41 مرتبہ 90 دن تک عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ جی جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، سب سے پہلے عیسائی بھائی جو تھے ان کا کیا اشارہ ہے استخارے میں؟ محمد حبیب بھائی تھے، غالباً جی کہہ رہے ہیں باہر ملک جانا چاہتا ہوں لیکن
کام نہیں بن پاتا، تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یہ اس پر عمل کریں. یا رافعو یا رافعو یا رافعو 20 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر مراد پوری ہوگی. اچھا، تو آپ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام بن جائیں گے. عبدالرزاق بن شریفہ، ان کا کیا استخارے میں اشارہ؟ استخارہ کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کاروبار نہیں چلتا ہے، تو وقتی طور سے آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے. یا اللہ 786 بار بعد جمعہ لکھ لیجئے. اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے. سہیل بھائی کاروباری تنگی کی شکایت کر رہے تھے. استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں ان کے ساتھ بھی کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش ہے. ان کے لیے بھی ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے. یا باسطو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی. شاہجہاں بھائی کا یہ مسائل ملتے جلتے ہیں، ملازمت نہیں ہے، ہیپاٹائٹس کا مرض ہے، ان کے ساتھ کیا استخارے میں ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں بیماری اور آزمائشی معاملات ہیں، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج انہوں نے کہا ہیپاٹائٹس ہے. تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 29 پر آپ نے ہیپاٹائٹس کا روحانی علاج تحریر فرمایا کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ القریش ایک بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر یا پڑھوا کر آب زمزم شریف یا اس پانی میں جس کے اندر آب زمزم شریف کے چند قطرے شامل ہوں دم کیجئے اور روزانہ صبح دوپہر اور شام پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل 40 روز کے اندر اندر شفا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. جن اسلام بھائیوں کے استخارے ہوئے، یہ یاد رکھیے گا استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ پاک ہی جانتا ہے. اگلا ہمارا سلسلہ 2 بجے آپ ملاحظہ فرمائیے دارالفتہ اہل سنت. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا یہاں حاضر ہونا اور اس طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کی نیت کے ساتھ روحانی علاج پیش کرنا اپنی بارگاہ میں مستجاب مقبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو پھر